بڑا شوق ہے لوگوں کو قومی اسمبلیوں میں بل پاس کروانے کا۔ میں کیمرے بھی 3 ہیں میرے سامنے، ان تینوں کے سامنے میں کہہ رہا ہوں میں ان تینوں کیمروں کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ میں مکتب اہل بیت کا فرزند، علی کا صدقہ کھانے والا، آپ کے بل کی بھرپور حمایت کرتا ہوں۔ توہین اہل بیت جو کرتا ہے اسے سزا ہو، بالکل ہو۔ توہین صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو کرتا ہے اسے سزا ہو، بالکل ہو۔ توہین امہات المومنین جو کرتا ہے اسے سزا ہو، بالکل ہو۔ آپ 10 سال عمر قید کی بات کرتے ہیں، لیکن ایک کام آپ بھی کر دیں، بل کے نیچے بریکٹ میں بس لکھ دیں توہین کی تعریف کیا ہے اور صحابی کی تعریف کیا ہے۔ بات واضح ہونی چاہیے۔ تمام علماء اسلام نے جو صحابی کی ڈیفینیشن کی وہ یہ ہے، صحابی وہ ہوتا ہے جو مسلمان نبی کے دور میں ہو اور اس کا خاتمہ بھی بالخیر ہو۔ خاتمہ اس کا بالخیر ہوتا ہے جس پہ اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ اس پہ راضی ہوتا ہے جس پہ رسول راضی ہوتا ہے، رسول اس پہ راضی ہوتا ہے جس پہ بطول راضی ہوتی۔ جو صحابی ہے، صحابہ اکرام میں جانے قربان، وہ صحابی ہی تو تھا جسے بطول چچا کہتی تھی۔ صحابہ کی شان ہم سے سنو۔ صحابہ کی توہین کرنے والے کو سزا دو۔ یہ بل تیرے منہ پہ پڑ جائے گا، تاریخ کھولو گے تو صحابی کی توہین کرنے والے بھی صحابی سامنے آ جاتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ توہین کس سے کہتے ہیں یہ بھی بتانا پڑے گا۔ ہم گالیاں نہیں دیتے، گالی وہ دیتا ہے جس کے پاس دلیل نہ ہو۔ گالی کا سہارا جاہل لیتے ہیں، گالیاں دینا کسی اور کے بڑوں کا کام ہے، ہم تو گالیاں دینے والوں کو بھی کھانے کھلاتے ہیں، ہم تو پتھر مارنے والوں کو بھی گھر میں جگہ دیتے ہیں۔ کوئی اخلاق ہم سے سیکھے کیونکہ ہم علی کے شیعہ ہیں۔ توہین کیا ہے یہ بھی بتانا پڑے گا۔ کیا حقائق بیان کرنا توہین ہے؟ اگر حقائق بیان کرنا توہین ہے تو ہم اس بل کو مسترد کرتے ہیں، کیونکہ حقائق بیان کرنا توہین نہیں۔ اگر حقائق بیان کرنا توہین ہے پھر آپ امام بخاری کو کیا کہیں گے جنہوں نے صحیح بخاری میں بڑا کچھ صحیح لکھ دیا؟ پھر آپ مولانا مودودی کو کیا کہیں گے جنہوں نے خلافت و ملوکیت میں بڑا کھرا کھوٹا سارا لکھ دیا؟ اگر حقیقت بیان کرنا توہین ہے پھر کل کو تیرے بچے قرآن بھی چھپاتے پھریں گے۔ اللہ نے سورہ منافقون میں سب کو بے نقاب کر دیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو لہٰذا جب تک یہ 2 چیزیں واضح نہیں ہوتی کہ صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے اور توہین کی ڈیفینیشن کیا ہے، ہم اس بل کو مسترد کرتے ہیں۔ یہ دونوں واضح کر لو، اگر ہمارے لیے قابل قبول ہوئیں تو ہم قبول کریں گے۔ یہ پاکستان ہے، اس میں عیسائیوں کا گرجا میرے ہمسائے میں ہو، میرا حق نہیں بنتا کہ میں ان کو ان کی عبادت سے روکوں۔ ان کا اپنا نظریہ ہے، اپنا عقیدہ ہے، وہ جو مرضی کرتے پھریں۔ ہاں، ہماری توہین نہیں کرتے، اپنی عبادت کر رہے ہیں تو بسم اللہ کرتے رہیں۔ جب ہم کسی کو یہ نہیں کہتے کہ آپ نے توہین کی ہے جبکہ وہ علی کو خلیفہ بلا فصل نہ مانتا ہو، ہم نہیں کہتے کہ آپ علی کی توہین کر رہے ہیں۔ اور جب ہم علی کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم کسی اور کی توہین کر رہے ہیں؟ بات عاقلانہ ہونی چاہیے، بات منطقی ہونی چاہیے۔
बिहम्दिल्लाह हम अली से वाबस्ता हैं, हम तमाम मकातिब के मुक़द्दसात का एहतराम करते हैं। एहतराम अपनी जगह है, अकीदा अपनी जगह है, समझिए इस बात को। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का कतान ये मतलब नहीं कि जो कहता रहे उसके पीछे चलते रहो। हम नहीं करते किसी की तौहीन, लेकिन याद रखना हमारा अकीदा है अली खलीफा बिला फसल है। हमारा अकीदा है नबी के बाद कायनात में अफजल तरीन जात अली की है। अगर कोई काबिल इज्जत हुआ है तो अली के दर पे आके हुआ है, और जो अली से दूर है वो कल भी जलील था, वो अब भी जलील है।